آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب چلو فراز سے مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے۔ بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین۔ اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا۔ اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر۔ اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے۔ یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا۔ میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاسنتین۔ ہمارے ماں باپ قربان اس بچے میں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی کہتا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی۔ اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔ آگے لفظ سنیے بچے کے، یا امی انا بین الاسنتین۔ چچا جی، اب میں ایسے دو راہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلِيَكُنْ مَا يَكُونُ۔ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غض لا يصدقك الناس فقل ما شئت۔ تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ
وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ صاحبو، ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک، میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ قالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی، ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔
اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے. اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.